سورہ الانعام آیت 76 سے آج کی اس ترجمانی کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جن علیہ اللیل رأى كوكبا قال هذا ربی فلما أفل قال لا أحب الآفلين۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ رخ سیدنا ابراہیم جو توحید میں امام ہیں اور توحید کا جو ان کا موقف تھا وہ آنے والی نسلوں کے لیے اسوہ قرار پایا، نمونہ، ماڈل۔ تو ان کا اپنی قوم کے ساتھ ایک مذاکرہ جو توحید کے حوالے سے تھا، جس کا موضوع توحید تھا، اور ان کی وہ جو قوم تھی وہ مظاہر پرست تھی، نجوم و کواکب کو، شمس و قمر کو اس حوالے سے مانتی تھی کہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت ہے، الوہیت کے آثار پائے جاتے ہیں۔ یہ مظاہر الوہیت ہے، مظاہر الوہیت۔ جس طرح آج بھی سورج بنسی ہمارے ہاں جاپان میں، ہندوستان میں ایسے راجے، خاندان، افراد جن کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ براہ راست اللہ کی صفات کے مظاہر ہیں، تو اس طرح ان میں شان الوہیت پائی جاتی ہے۔ تو یہ جو آیات کا مجموعہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، آیت نمبر 76 سے یعنی 81 تک، اس میں دراصل مذاکرہ ہے، مواجہہ ہے، گفتگو ہے، ایک ڈائلاگ کی صورت میں مذاکرہ ہے، اور اس میں ایک طرف سیدنا ابراہیم ہے اور دوسری طرف ان کی پوری قوم ہے۔ اور لازمی بات ہے کہ قوم کے نمائندہ افراد کہ جو نظریہ توحید کے مقابلے میں نظریہ شرک کے امام تھے، ترجمان تھے، نمائندگی کرتے تھے، وہ گویا کہ قوم کی ترجمانی کر رہے تھے۔ اور یہ کوئی ایک گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا عمل نہیں ہے، اس میں کم از کم 2-3 راتیں، 2-3 دن تسلسل کے ساتھ یہ بحث ہوتی رہی۔ مثلا دیکھیے پہلا اشارہ یہاں ہے، فلما جن علیہ اللیل، فرمایا کہ وہ وقت کہ جب رات نے اسے یعنی ابراہیم کو ڈھانپ لی۔ رعا کوکبا، رعا کوکبا کا معنی یہ نہیں کہ انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ کیا اس سے پہلے کبھی آپ کے سامنے ستارے ظاہر نہیں ہوئے تھے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ستاروں کے بارے میں انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ رعا کوکبا، انہوں نے اپنی رائے دی، ان کی جو اوپینین تھی، رائے تھی، ان کا جو موقف اور مسلک تھا نجوم و کواکب کے بارے میں کہ ان میں کوئی الوہیت نہیں ہے، یہ کائناتی قوتیں مسخر ہیں انسان کے سامنے، اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے قواعد و قوانین میں جکڑا ہوا ہے، اور مقصود ان کا یہ ہے کہ انسان کے لیے اس کائنات میں ربوبیت کا جو نظام ہے اس میں یہ ممد و معاون ہو۔ اس میں 37/89 جو ہے، وہاں قرآن حکیم نے یوں کہا ہے، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، کہ انہوں نے اپنا جو نظریہ تھا، نقطۂ نظر تھا نجوم کے بارے میں، اس کا اظہار کیا۔ یعنی یہ ایک ڈیبیٹ تھی، اور اس ڈیبیٹ میں سیدنا ابراہیم نے نجوم و کواکب کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کی۔ قال ھذا ربی، قال ھذا ربی سے مراد یہ جو لیا گیا، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے، غلط ہے۔ اس کے لیے
26/22 سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب فرعون نے یہ کہا کہ کیا تو وہ ایک بچہ نہیں جو کل تک بچہ تھا اور ہم نے پالا پوسا جوان کیا اور آج تو ہمارے اوپر ہی اپنی حکمرانی قائم کرنے کے لیے آ گیا ہے؟ تو وہاں پر یہ الفاظ ہیں تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل. تو یہاں پر حمزہ استفہام جو ہے یہ موقع محل کی مناسبت سے محذوف ہے کہ کیا بھلا یہ کوكب، یہ نجوم و کواکب یہ رب ہو سکتا ہے؟ کیا یہ اس کو میرا رب تمہارا رب مانا جا سکتا ہے؟ اور وہ اپنی اس رائے کا اظہار کرتے رہے، اس پر دلائل و شواہد کا انبار لگاتے رہے تاکہ فلما افالا، تاکہ وہ جو نجم تھا، کوكب تھا، ستارہ تھا، وہ ڈس اپیئر ہو گیا، غائب ہو گیا، یعنی تاکہ طلوع آفتاب ہو گیا. تو آپ نے گویا کہ ایک رات کواکب کے بارے میں جو قانون فطرت ہے یا فطرت کے حوالے سے جو موقف ہے اور اس کی الوہیت کی نفی کہ نجوم و کواکب میں الوہیت نہیں ہے، الوہیت کی کوئی شان نہیں ہے، اس پر آپ دلائل و براہین کا انبار لگاتے رہے، اپنا موقف بیان کرتے رہے رات بھر، یہاں تک کہ جب وہ ڈس اپیئر ہو گیا، غائب ہو گیا، قال لا احب الآفلین، تو آپ نے فرمایا کیا یہ حقیقت نہیں کہ ان میں سے کوئی بھی ہمارا محبوب نہیں ہو سکتا، آئیڈیل نہیں ہو سکتا؟ کیوں کہ جو غائب ہو جائے، جو آنی و فانی ہو، جو فنا پذیر جو ہو اور پھر ختم ہو جائے، تو ایسے کو اپنا معبود بنانا، آئیڈیل بنانا، نصب العین بنانا، یہ حماقت ہے. تو محبوب اور معبود تو وہ ہونا چاہیے کہ جس میں محبوبیت کی شان اس حوالے سے ہو کہ وہ دوام اس کو الحی القیوم. پھر یہ ایک منظر تھا جو گزر گیا. آگے ہے فلما رأى القمر. اب لازمی بات ہے کہ جب جن علیہ اللیل وہ رات کی کیفیت تھی، اس میں ایک ستارے کے حوالے سے جسے مثلا وہ آج کہہ لیں مثلا قطبی ستارہ، یا جس ستارے کو بھی وہ اپنا معبود مانتے تھے، اس کے بارے میں آپ نے کھنڈن کیا، اس کا نیگیشن کی اس کی، اور اس طرح ایک رات گزر گئی. اب اگلی رات جب آئی وہ یہاں معذوف ہے، کیونکہ افول جب ہو گیا تو سورج نکل آیا، ستارے اپنی وہ جو چمک دمک تھے وہ کھو بیٹھے ہمارے حوالے سے. تو فرمایا پھر اگلا دن آیا، دن کے بعد رات آئی، پھر وہ مجلس برپا ہوئی، تو اس دوران موضوع ٹھہرا قمر، چاند. اور چاند بھی وہ بازغا یبزغ بزغم و بزوغا، جب وہ پوری آب و تاب کے ساتھ ہو. تو گویا کہ یہ غالب امکان ہے کہ یہ ان راتوں میں ہوا کہ جن راتوں کے اندر چاند، یعنی یہ جو مثلا 10 11 12 13 14 یہ جو بھری ہوئی راتیں ہوتی ہیں، ان راتوں میں یہ مذاکرہ ہوا. تو جب آپ نے دیکھا چاند کو کہ وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ ظہور پذیر ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ میرا تمہارا، کیا اس کی ربوبیت کو مانا جا سکتا ہے؟ تو قوم تو پہلے مانتی تھی، آپ اس کی ربوبیت کے خلاف دلائل دیتے رہے تاکہ فلما افالا، وہ بھی سین سے ڈس اپیئر ہو گیا، چلا گیا، غائب ہو گیا. تو آپ نے اس پر ارشاد فرمایا لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین. فرمایا کہ اگر میرا رب میری رہنمائی نہ فرما چکا ہوتا، یعنی اگر میں اپنے رب کی ہدایت جو ہے، ہدایت وحی جو ہے، ہدایت عقل جو ہے، ہدایت وجدان و حواس جو ہے، اس پر میں فائز نہ ہو چکا ہوتا، تو یہ گمراہ قوم جن عقائد و تصورات میں یا جن شرکیہ عقائد میں مبتلا ہے، یقینی بات ہے کہ ماحول کا یہ اثر جو ہے یہ میرے اوپر بھی آتا. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس کی عطا کردہ کلام میں
مجھے اس دلدل میں مبتلا ہونے سے بچائے۔ پھر یہ رات بھی گزر گئی، اب اس کے بعد جب دن آیا، فلما رأى الشمس بازغۃ، فرمایا کہ اگلا دن آ گیا، اور دن جب آیا تو اس میں آپ نے چاند کو دیکھا بازغۃ کے چڑھائی کرتے ہوئے چھاتا چلا جا رہا ہے، اس کا جو نور ہے، روشنی ہے، اور اس کی جو حدت اور حرارت ہے، وہ ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے جا رہی ہے۔ قال ھذا ربی، یہاں پر رفقائے محترم عظیم ایک نقطہ ہے، شمس تو مؤنث ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا ھذہ ربی ھذہ کبریٰ، قرآن یہ نہیں کہہ رہا، ھذا ربی کہتا ہے، ھذا، حالانکہ چاند جب ہو تو چاند تو مؤنث ہے، ھذہ ہی ہونا چاہیے۔ اصل یہ ہے کہ یہ شمس، یہ قمر اور یہ نجوم، یہ ان کی اصل میں پرستش نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے مظاہر کی پرستش کرتے تھے، یعنی چاند کے نام پر، سورج کے نام پر، نجوم کے نام پر افراد تھے، انسان تھے، مجاور تھے، یعنی یہ جو شمس قمر جو طبی ہے، یہ اصل مسئلہ نہیں تھا، بلکہ ان کے نام پر آگے انسان تھے۔ تو مثلا شمس کا نمائندہ اگر وہاں پر بادشاہ وقت ہو، جس طرح ہمارے ہاں سورج بنسی، اور یہ جو جاپان کا بادشاہ ہے، تو یعنی وہ جو ھذا ربی جو کہا ہے، تو اس حوالے سے کہ مجرد وہ شمس مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اس شمس کا جو مظہر تھا، جس کی کہ قوم پرستش کر رہی تھی، پوجا پاٹ کر رہی تھی، اس کے احکام کو اپنے لیے سپریم قانون یا لا کے طور پر مان رہی تھی، مسئلہ وہ تھا۔ فرمایا کہ یہ بڑا ہے، کیا یہ رب ہو سکتا ہے؟ استفہام انکاری۔ فلما افلا، فرمایا کہ پھر وہ سٹیج بھی آ گئی کہ وہ جو سورج تھا وہ بھی اپنے جاہ و جلال سے جو کچھ اس نے دکھانا تھا دکھا دیا، اور وہ بھی سین سے، منظر سے ہٹ گیا۔ تو اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہ اے میری قوم، بے شک میں بیزار ہوں اس سے کہ جو تم شرک کیا کرتے ہو۔ تو اب رفقائے محترم، یہاں پر آپ قوم پر اتمام حجت فرما رہے، قوم پر، کہ اے میری قوم، جس طرح کے شرک میں تم مبتلا ہو گئے ہو، میں اس سے بیزار ہوں۔ تو اب اگر وہ چاند کو، سورج کو، ستاروں کو خود ہی رب مان چکے تھے، تو وہ تو خود ہی اس شرک میں مبتلا ہوئے۔ تو جب وہ خود اس شرک میں مبتلا ہو گئے، خواہ وہ ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، تو اگر وہ خود اس شرک سے آلودہ ہو گئے تو وہ قوم کو کیسے کہہ سکتے ہیں انی بریء مما تشرکون؟ اب تو یہ ہوگا کہ تو بھی ہمارے ساتھ شریک رہا ہے، شامل رہا ہے، شامل حال رہا ہے، یہ بات الگ ہے کہ ڈیوریشن کتنی ہے، کم یا زیادہ۔ تو معلوم ہوا کہ اس شرک کے عقیدے پر یا اس شرک کے پس منظر میں سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم 1 منٹ کے لیے بھی مبتلا نہیں ہوئے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ سارے کا سارا مذاکرہ تھا، مباحثہ تھا، ڈیبیٹ تھی، اور جو کئی راتوں پر ممتد ہوئی، پھیلتی چلی گئی۔ تو جب یہ تمام عمل گزر گیا تو اس پر آپ نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ بے شک میں نے تو اپنی تمام توجہات کو، انرجی کو، قوت و طاقت کو لگا لیا ہے، وجہ سے مراد ہے ذات، میں نے تو اپنی مکمل ذات کو، ٹوٹل پرسنالٹی کو ڈیووٹ کر دیا ہے، وقف کر دیا ہے، قربان کر دی اس ذات کے لیے کہ جس نے آسمان و زمین یعنی کائنات پست و بلند کو اثر نو وجود بخشا ہے، حنیفہ، یکسو ہو کر توحید کے ساتھ ہر باطل سے اپنا دامن چھڑا کر اس الحق جو ہے حق مطلق، اس کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتے ہوئے وما انا من المشرکین، اور میں کسی حوالے سے مشرکوں میں سے نہ آج ہوں، نہ کل تھا، نہ کل ہوں گا۔
وما انا من المشرکین، یعنی کسی دور میں بھی کوئی نبی خود مشرک نہیں رہا، نہ ایک دن کے لیے، نہ 2 دن کے لیے، نہ ایک لمحے کے لیے نبی پاک کوئی ایسا دور نہیں آیا کہ جس میں ہم کہیں کہ وہ شرک میں آلودہ رہا ہے۔ اور میں نے جو عرض کیا کہ یہ سارے کا سارا مذاکرہ تھا، ڈیبیٹ تھی، مباحثہ تھا، اس کا ایک اور ثبوت یہ آ رہا ہے وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اور اس ابراہیم کے ساتھ خوب دلائل کے ساتھ لڑی، یعنی آرگومنٹ کو آرگومنٹ سے کاٹا، دلائل کا دلائل سے توڑ کیا، یعنی یہ جو مشرکانہ عقیدہ اور مسلک یا مشرب تھا، اس پر اس کی قوم نے اپنی طرف سے جو باپ دادا سے روایات وہ سنتے چلے آ رہے تھے، وہ ساری کی ساری انہوں نے اس پر پیش کر دی۔ تو اس پر سیدنا ابراہیم نے انہیں کہا وَعَلَىٰ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ، کہ اے میری قوم، اے میرے لوگوں، کیا تم شرک کے حوالے سے دلائل پر دلائل کا انبار لگانا چاہتے ہو، حجت بازی کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ اللہ کی توحید کے بارے میں؟ فی اللہ سمراد فی توحید اللہ، اللہ کی توحید کے بارے میں، حالانکہ وقد ہدان، اس اللہ نے تو مجھے اپنی توحید کا راستہ، دین قویم کا راستہ، دین قیم کا راستہ بہت نمایاں کر دیا ہے، ابھار کر میرے سامنے لے آیا ہے وہ اللہ اپنے کلام کے ذریعے، قد ہدان۔ اور باقی رہا یہ مسئلہ کہ تم مجھے ڈرانا چاہتے ہو، خوف زدہ کرنا چاہتے ہو، تو اس کے بارے میں میرا موقف یہ ہے وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، کہ جن جن بزرگوں کو، ٹھاکروں کو، مجاوروں کو تم نے اللہ کی ذات، صفات، اختیارات اور اس کے احکام میں شریک بنا لیا ہے، تو میں ان سے قطعاً نہیں ڈرتا۔ یعنی ہر موحد شرک اور مشرکانہ مذاہب ان سے نہیں ڈرے گا، تو میں ان کا کچھ خوف نہیں کھاتا، الا ان یشاء اللہ، ہاں اللہ تعالیٰ کے قوانین مشیت ان کو میں مانتا ہوں، اور اس قانون مشیت کے تحت میں مثلا کسی قانون کی خلاف ورزی کر بیٹھوں اور مجھے کوئی درد سار ہو جائے یا مجھے کوئی زخم آ جائے یا کوئی اور تکلیف ہو جائے قوانین طبی کی خلاف ورزی سے، تو وہ اور بات ہے، لیکن میں کبھی نہیں کہوں گا کہ یہ فلاں شیخ کی ناراضگی ہے یا فلاں کی نظر بد ہے یا فلاں کے خلاف چونکہ میں نے زبان کھولی ہے لہذا ان کی مجھے وہ نظر بد لگ گئی ہے۔ ان چیزوں سے میں بیزار ہوں۔ واسع ربی کل شیء علما، اور میرے رب نے کہ جس نے مشیت کے تحت قوانین بنائے ہیں، وہ ذات تو وہ ہے کہ جس کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، تو وہ ذات کہ جس کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہو، وہی اس قابل ہے، وہی حق رکھتی ہے کہ وہ ہمارے لیے قوانین وضع کرے، قوانین ہمیں عطا کرے، اور اسی کے قوانین کامل ہوں گے، جامع ہوں گے، مسائل حیات کا صحیح حل انہی میں ہوگا۔ افلا تتذکرون، تم بھلا اپنے اس شرکیہ عقائد سے، شرکیہ عقیدے سے توبہ کر کے توحید کے عقیدے کی طرف، نظام کی طرف کیوں نہیں لوٹتے، کیوں اس سے فیضیاب نہیں ہوتے؟ اور میں بھلا کیوں کر ڈروں؟ وَكَيْفَ أَخَافُ، اور میں بھلا کیوں کر ڈروں ان سے اشرکتم، کہ جنہیں تم نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہرا لیا ہے، جبکہ تم مشرک ہو کر، وَلَا تَخَافُونَ، اور تم مشرک ہونے کے باوجود نہیں ڈرتے ہو اللہ سے۔ یعنی ڈرنے کا تو مسئلہ تھا کہ جو مشرک ہے، قانون کی خلاف ورزی کا ڈرنا تو اس کو چاہیے، تم الٹا چاہتے ہو کہ میں ڈروں موحد ہو کر، حالانکہ ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ کن کو شریک ٹھہرایا؟ اور اس کو ما لم ينزل به علیکم سلطانا، کہ جس فکر یا عقیدے یا قانون یا حکم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے شریک الوہیت ہونے کے بارے میں کوئی سند، اتھارٹی، دلیل نازل نہیں فرمائی، اور وہ سند دلیل جو ہے وہ خدا کا کلام ہے، تو خدا کے کلام میں اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اختیارات، حکم نامہ، اس میں کسی حوالے سے کوئی شرک کی ادنا ترین گنجائش نہیں ہے۔
فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، اب تم ہی بتاؤ کون سا گروہ زیادہ امن کا حقدار ہے؟ کس گروہ کو اللہ کے ہاں سے امن ملے گا، مشرک کو یا موحد کو؟ بشرطے کہ تمہارے پاس علم یقین ہو، یقینی طور پر بتاؤ کہ ان دونوں گروہوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے۔ اب وہ دونوں گروہ کون کون سے ہیں ان کا بیان۔ الذین آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، ایک گروہ تو وہ ہے کہ جنہوں نے قبول کیا اللہ کو توحید کے ساتھ، ایمان لائے اللہ پر توحید کے ساتھ، اور نہ آلودہ ہونے دیا انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ۔ اور ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے، یعنی توحید کے ساتھ ہی ایمان لائے اور جن جن چیزوں کو کتاب اللہ نے شرک قرار دیا ہے اس شرک کی ملونی، آمیزش، آلودگی، نہ ذات الہ کے حوالے سے شرک، نہ صفات کے حوالے سے، نہ اختیارات کے حوالے سے، نہ حکم نامے کے حوالے سے۔ تو ایمان کے ساتھ جو دوسری اہم شرط ہے رفقان وہ کیا ہے کہ اس ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش نہ ہو۔ یہ 12:106 میں فرمایا ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، دنیا میں تمہیں ایسے مومنوں کی اکثریت ملے گی جو مومن ہونے کے باوجود مشرک ہیں۔ اولئک لهم الامن وهم مهتدون، یہ موحد جو ہر طرح کے شرک سے آزاد علیحدہ رہنے والے، انہی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں امن ہے اور یہی ہدایت کے مقصود کو پانے والے۔ تو اس کے برعکس دوسرا گروہ ہے کہ ایمان تو لایا لیکن توحید کے ساتھ نہیں، شرک پہ چلتا رہا، تو نہ ان کے لیے امن ہے نہ اللہ کی ہدایت سے ان کے لیے فیضیابی ہے۔ اور میں نے جو عرض کیا کہ یہ مذاکرہ تھا، مباحثہ تھا، ڈیبیٹ تھی، یہ حضرت سیدنا ابراہیم کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے تِلْکَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، فرمایا کہ یہ تو وہ دلیل قاہرہ، یہ تو وہ غالب دلیل تھی، یہ تو وہ زبردست آرگومنٹس تھے کہ جو عطا کیے ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف، اور یہ کوئی ابراہیم کی خصوصیت نہیں ہے۔ وحی کا نزول جب ہوتا ہے نبی پر تو اس وقت تو وہ خاصہ ہے نبی کا کہ غیر نبی کو وحی نہیں ہوتی، لیکن جب وہ وحی ہو جاتی ہے تو وہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون 285، وحی کے ہو جانے کے بعد نبی اور امت دونوں برابر طور پر اس کے ایمان لانے کے مخاطب بنتے ہیں، اور دونوں کے لیے وہ امام ہوتی ہے وہی اللہ کا کلام، نبی کے لیے بھی اور امت کے لیے بھی۔ تو نرفع درجات من نشاء، فرمایا کہ ہم اس وحی کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے، دلائل کے ذریعے بلند کرتے ہیں درجات کو اپنی مشیت کے تحت، اور بے شک تیرا رب حکمت والا، علم رکھنے والا۔ آپ ابراہیم کے سلسلے کو آگے چلاتے ارشاد فرمایا پھر ہم نے ابراہیم کو عطا کیے اسحاق، پھر یعقوب، اور ابراہیم ہو، اسحاق کو، یعقوب، ان سب کو ہدایت یافتہ قرار دیا، اور ان سے پہلے نوح کہ ہدایت یافتہ کیا ہم نے ان کو، اور انہی کی اولاد میں سے ہیں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ جو ارشاد میں كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اوپر یہ ذکر آ رہا تھا کہ یہ تو نبی ہیں، نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، تو آدمی غیر نبی جو ہے وہ بیچارہ احساس کمتری مبتلا ہو جاتا ہے، بھی ہم تو نبی، نبوت تو ختم ہو گیا، اب ہمارے ساتھ اللہ کا کیا تعلق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُرْسَلِينَ، نزل المرسلین نہیں فرمایا، نزل انبیاء نہیں فرمایا، نزل رسول نہیں فرمایا، نزل محسنین فرمایا کہ ان کی اصل خوبی جو ہے وہ کیا تھی؟ محسن تھے، یعنی وہی جو ہے رفقاء محترم یہ تو نبی کے لیے بھی جبر، یعنی وہی کا نزول یا نبوت جو ہے اس میں نبی کا اختیار نہیں ہوتا، یہ جبر ہے۔ اصل جو نبی کا شرف ہے وہ کیا ہے؟ اس وحی پر چلنا،
اور وہی کی اطاعت کر کے اقتداء کر کے چل کر نتائج و ثمرات حاصل کرنا، یعنی محسن ہونا جو ہے یہ شرف ہے، اور محسن نبی اور غیر نبی دونوں ہو سکتے ہیں۔ اور قرآن حکیم کا نزول ہی اس لیے ہوا ہے، اگر آپ سورہ جو لقمان ہے 31ویں سورہ، اس کی پہلی 5 آیات دیکھیں تو قرآن تو ہے اس لیے کہ یہ ہر مرد مومن کو، مسلمان نہیں ہر انسان کو محسن بنائے۔ تو کذالک نجزی المحسنین، ان انبیاء کا اثر وصل کیا تھا کہ یہ اپنی ذات میں، اپنے معاشرے میں حسن پیدا کرنے والے تھے، اور حسن پیدا کرنے والے جو بھی ہوں گے ہم ان کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، دیں گے اور دیتے رہیں گے۔ زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس اور یہ سب کے ساتھ صلاحیت بخش اعمال انجام دینے والے تھے۔ اور اسی طرح فرمایا اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط، ان سب کو بھی ہم نے اپنے اپنے ہم اثر اقوام اور افراد پر شرف و فضیلت عطا کی۔ اب اس میں رفقائے محترم حضرت عیسیٰ کو سیدنا مسیح کے ساتھ، حضرت ابراہیم کے ساتھ، حضرت داؤد کے ساتھ سلسلہ بسلسلہ ان کے ساتھ جوڑا گیا، یا جس طرح دوسرے جو ذریت داؤد میں ہیں، ذریت ابراہیم میں ہیں، وہ ماں باپ کے تسلسل سے اوپر چلتے چلے جا رہے ہیں، اسی تسلسل میں حضرت عیسیٰ کو لایا جا رہا ہے۔ یعنی یہاں کسی ایکسیپشن کے ساتھ حضرت عیسیٰ کا اوپر سلسلہ نہیں جوڑا جا رہا کہ باقی تو ماں اور باپ دونوں کے حوالے سے جوڑ رہے تھے، لیکن جو عیسیٰ تھا، عیسیٰ کا تعلق ان سب سے الگ اور منفرد تھا کہ یہ ماں کے توسط سے اوپر جا رہا تھا۔ تو یعنی جس طرح زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس چاروں کو ایک کڑی کے اندر، ایک وحدت کے اندر رکھا ہے، تو جس طرح وہ اپنے ماں باپ کے تسلسل سے اوپر پہنچتے تھے، یہی حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ پھر فرمایا اسماعیل، الیسع، یونس، لوط کے اقوام عالم پر، یہاں مصر افراد پر ہم نے ان کو فضیلت دی۔ اور پھر فرمایا کہ یہ فضیلت صرف ان انبیاء کے حوالے سے نہ تھی، اور فرمایا کہ ان کے ماں باپ اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی، اور اس میں بھی بھائیوں کے ساتھ بہنیں، باپوں کے ساتھ مائیں، اور ذریت میں تو ہے ہی ذکر اور انثیٰ، تو ان سب کو بھی ہم نے وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ان سب کو بھی ہم نے مجتبی کیا۔ اجتبا کا معنی ہوتا ہے کسی کو کسی کام کے لیے مخصوص کر لینا، بالخصوص زمین کو ٹینک بنانے کے لیے، پونڈ بنانے کے لیے، حوض بنانے کے لیے مخصوص کرنا۔ تو یہ انبیاء ہی کے لیے اجتبا نہیں ہے، یہ امتوں کے لیے بھی ہے، جہاں یہاں پر آبا، ذریات، اخوان، غیر انبیاء جو ہے ان کو مجتبی قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر یہ آپ کی امت مسلمہ کل کی کل جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مجتبی قرار دیا ہے 22/78 میں، اور اس کو مصطفیٰ قرار دیا ہے 35/32 میں۔ تو یہ اجتبائیت اور اصطفائیت کس حوالے سے ہے؟ صراط مستقیم، یعنی کتاب اللہ کا ٹھہرایا ہوا ہموار، کشادہ، امٹ اور امر راستہ جو ہے اس کی طرف رہنمائی کرنے والے۔ اور یہ جو اللہ کا مستحکم، پائیدار، امٹ اور امر راستہ ہے، اسی کی طرف آیت 88 میں اشارہ کیا، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، فرمایا کہ یہی تو اللہ کی گائیڈنس ہے جو ان انبیاء کو وقتاً فوقتاً ملتی رہی۔ ذالک ھدی اللہ، وہ یہی قرآن کی ہدایت تھی، اور یہی قرآن انبیاء ما سبق کے صحف میں تھا۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ فیہا کتب قیمہ، قرآن حکیم میں صرف ایک کتاب نہیں ہے، تمام انبیاء سابقین کو جتنی کتابیں الگ الگ دی گئیں، ان تمام کتابوں کا ایسنس، جوہر، خلاصہ اس قرآن پاک میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے لیے فرمایا ذالک ھدی اللہ، یہ قرآن وہی ہدایت ہے جو انبیاء ما سبق کو وقتاً فوقتاً ملتی رہی، یہدی بہ۔ اب اللہ تعالیٰ سے ہدایت پانے کا قرآن کے سوا کوئی ذریعہ ہے، یعنی قرآن سے ہٹ کر کوئی چاہے کہ وہ اللہ کی ہدایت پا لے، ناممکن ہے۔ اللہ کا تمام کلام، قانون، نظام قرآن میں آ گیا،
قرآن کے باہر اب ہمیں نہ جانے کی ضرورت ہے، جو جاتا ہے وہ کھڈ خانے میں گرے گا۔ بہی اللہ اسی قرآن کے ذریعے تابت ہدایت دیتا رہے گا، من یشاء من عبادہ، اس کے بندوں میں سے جو بھی چاہے ہادی و مہدی بن جائے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں ایک پابندی ہے، اور وہ یہ کہ ہدایت قرآن پانے کے لیے شرک سے اجتناب، شرک سے علیحدگی، شرک سے بیداری ضروری ہے۔ کیوں؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر نبی بھی اللہ سے ہدایت پا کر بفرض محال شرک کا مرتکب ہو جائے تو اس کے نبیوں والے اعمال بھی اللہ کی نظر میں رائگاں جاتے ہیں، حقارت جاتے ہیں۔ نبوت کا عمل بھی اپنی قیمت کھو بیٹھتا ہے۔ تو 39/65 میں ارشاد فرمایا کہ اے رسول، نبی پاک سے خطاب ہے، بے شک ہم نے تیری طرف وحی کی اور ان کی طرف جو تم سے پہلے تھے، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ اے نبی تیری طرف وحی کی ہم نے اور ان کی طرف جو تم سے پہلے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے، کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمام جدوجہد اللہ کی نظر میں حقارت، بیکار محض، کوئی قیمت نہیں پڑے گی اس کی۔ قانون حیات عطا کیا، الکتاب قانون حیات، الحکم قانون حیات کو نافذ کرنے کے لیے اقتدار، قوت، طاقت، فیصلہ کرنے کی استعداد و صلاحیت، والنبوہ، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کے لیے اوپر ماں کے طور پر النبوہ، بطور نبی، نبوت کے نتیجے میں ہم نے ان کو دستور حیات بھی عطا کیا، اور اس دستور حیات کو نافذ کرنے کے لیے قوت، اقتدار، قوت فیصلہ، اور آگے فرمایا فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، بس اگر اس نبوت کے فیضان، کتاب اور حکم، اگر ان کی ناقدری کریں گے آپ کے یہ مخاطب ہاؤلا، عرب، آپ کی قوم، اگر عرب اس کتاب قرآن، ہدایت قرآن کی ناقدری کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن کا نظام ٹھپ ہو جائے گا۔ فقط وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، تو ہم اپنے اس قرآن کا وکیل بنا دیں گے، ان حقائق قرآنیہ کی وکالت عطا کریں گے، وکیل بنائیں گے، قوما کسی ایک فرد کو نہیں، قوم، کیسی قوم؟ لیسوا بہا بکافرین، جو اس قرآن کی قدردان ہوگی، صحیح معنی میں قدردان، اور اس کا پہلے بیان گزر چکا ہے 5:54 میں کہ اے عربو، اگر تم نے اس قرآن کی ناقدری کی فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، تو اللہ پھر اپنی محبوب جماعت کو لائے گا۔ اللہ جس محبوب جماعت کی تلاش میں وہ مرد وجود میں آئے گی، وہ اللہ ان کا محبوب اور وہ اللہ کے محبوب، وہ اللہ غلبہ کتاب اللہ کے لیے جہاد کرنے والے، جسم کا، جان کا، مال کا، عزت و آبرو کا، اور لا یخافون لومۃ لائم، اور کتاب اللہ کے موقف کے مقابلے میں کسی ملامت گر کی ملامت کا کوئی اثر ہی نہیں لیں گے۔ مولوی صاحب کیا کہتے ہیں، پیر و مفتیان کرام کیا کہتے ہیں، کشتہ سلطانی و ملائی و پیری کا کیا موقف ہے؟ لا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ، یہ سب سے بڑا فضل۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہادی و مہدی قرار دیا، ہادی و مہدی۔ فبہداہ مقتدہ، پس اے نبی، اے رسول، اے امتی، ان کی ہدایت کے تو پیچھے پیچھے چل۔ یہ رفتار محترم یہ نہیں فرمایا کہ اے نبی تو نبیوں کی اقتدا کر، نبیوں کی اقتدا نہیں ہے، اس ہدایت کی اقتدا ہے جو نبیوں کو عطا کی گئی، اور اب وہ تمام ہدایت قرآن میں ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ اصل اقتدا شخصیت کی نہیں ہے، ہاں وہ شخصیت رسول ہی کیوں نہ ہو، اصل اطاعت، اصل اقتدا کلام اللہ کی ہے، اصل حکم اللہ کی ذات ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی نمائندگی زمین پر اس کی کتاب کرتی ہے، اور اصل مقتدا قرآن ہے، کتاب اللہ ہے، اور ہر دور میں ہدایت ربانی مقتدا تھی۔ نبی اپنی ذات میں مقتدا نہیں ہوتا، وہ تو ہدایت ربانی کے خود پیچھے پیچھے چلنے والا ہوتا ہے۔ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ، فرمایا کہو، اعلان کرو کہ اے لوگوں، اس قرآن کے پہنچانے پر، سمجھانے پر، بتانے پر میں تم سے کوئی مزدوری، کوئی بدلہ، کوئی اجر، کوئی پیمنٹ اس کا متقاضی نہیں ہوں۔ کیوں نہیں ہوں؟ ایک دلیل یہ ہے، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن صرف تمہارے لیے نہیں ہے، یہ تو نوع بشر کے آخری فرد تک کے لیے، ذکر للعالمین، تمام اقوام عالم کے لیے۔ تو اگر اجر لیا جائے تو سب سے لینا چاہیے، یہ کیا ہے کہ ایک گروہ سے لیا جائے اور باقیوں سے نہ لیا جائے، یہ تو مساوات کے خلاف ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو کتاب اللہ ہے یہ صرف تمہارے لیے تو نہیں ہے، تو چونکہ یہ کل نوع انسانی کے لیے ہے تو کس کس سے اجر لیا جائے؟ اجر ان اجر الا علی الذی فطرنی آگے آئے گا، تو میں اس پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں۔ اب یہ جس ذات کا کلام ہے، جس ذات نے یہ ہدایت نازل کی ہے، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اس کے بارے میں یہود نے اس سے پہلے ہم نے دیکھا 6/7 میں ایک گروہ تو یہود کا کہتا تھا کہ ہم اس قرآن پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے تاکہ یہ قرآن جو ہے لکھی لکھائی کتاب کی صورت میں نہ آ جائے، جیسا کہ یہود 653 میں ان کا بیان گزرا ہے کہ انہوں نے بھی یہ کہا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء، کہ لکھی لکھائی کتاب ہمارے سامنے آئے۔ اور یہی بات مشرکین مکہ نے کہی کہ قرآن اگر واقعی اللہ کی طرف سے آیا ہے تو یہ پھر لکھا لکھایا ہمارے سامنے اس کو اترنا چاہیے۔ تو اس کا اب جواب دیا جا رہا ہے، فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، کچھ قدر نہیں کی انہوں نے اللہ کی کوئی قدر نہیں کی۔ اللہ کو انہوں نے بہت اپنے لیول پر، جتنے لیول پر نیچے لیول پر یہ ہیں اسی لیول کا انہوں نے اپنے اللہ کو گمان کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا جو تصور ہوتا ہے اسی سے کسی قوم کی پستی یا بلندی کا اظہار ہوتا ہے۔ جس طرح پاسکل نے یا لاک نے یہ کہا کہ تم کسی قوم کا تصور الوہیت بتا دو اور میں بتا دوں گا کہ اس قوم کا نقطہ نظر معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، ثقافت میں، تہذیب میں کیا ہے۔ فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کوئی اندازہ اور وہ ٹھیک اندازہ، بہتر اندازہ نہ لگایا۔ بالخصوص اس قالوا، جب انہوں نے یہ کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، یعنی ایک گروہ تو تھا معجزات کا قائل کہ قرآن معجزے کے طور پر آئے، اور دوسرے گروہ نے کہا نہیں، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ خام خواہ بندوں پر اپنا کلام نازل کرے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ انسان کو کیا اہمیت دیتا ہے، کیا پدی کا شوربہ، انسان ہے کیا کہ مالک الملک جو ہے زمین و آسمان کا مالک، جس طرح بادشاہ وقت یا آج مثلا کلنٹن یا کوئی پریزیڈنٹ، وہ کہاں اور کہاں انسان سے بلا اللہ مخاطب ہوگا؟ نہیں، مراد یہ سیکولرسٹ، ان کا موقف کہ جی اللہ کو کیا پڑی ہے، یہ تمہارے مسائل ہیں، تم اپنے مسائل کا خود حل تلاش کرو۔ تو یہود نے ایک تو ان کے صدوقی اور فریسی فرقہ تھا، ایک ان کے ایتھیسٹ تھے، تو بظاہر نسبت اسی قوم میں لیکن ساتھ ساتھ ایسے رجحانات بھی۔ تو اس پر فرمایا قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، فرمایا کہ اے علماء یہود، تم نے صرف قرآن کے موقف کو اور قرآن کے موقف کے حاملین کو سچ دینے کے لیے، شکست دینے کے لیے، اور ان کو خفت سے امکنار کرنے کے لیے یہ جو موقف اختیار کیا ہے، یہ بتاؤ کہ وہ کتاب جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی اور تم یہودی ہونے کے ناطے سے اسے مانتے ہو،
تو وہ کتاب کیا اللہ ہی نے نازل کی تھی یا موسیٰ نے خود گھر کر اسے اللہ کی طرف منسوخ کر دیا تھا؟ کہ وہ کتاب کے جیسے موسیٰ لائے تھے وہ مسائل حیات کا حل بتانے والی اور ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے جو روشنی درکار اس کی حامل تھی، اور وہ اپنے وقت کے لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا اس میں سامان تھا، اور وہ کتاب تجعلونہ قراطیس کہ جس کتاب کو تم نے پارا پارا کر لیا ہے۔ یہ پارا پارا کرنا رکا ہر قوم کا خاص ہے، اور اصلاً یہ یہود کی خصلت ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کو پاروں میں تقسیم کر لیا تھا، جز میں، اوراق میں۔ تو جہاں جو ورق چاہتے تھے وہ دکھا دیتے تھے، جو ورق نہیں چاہتے تھے اس کو چھپا لیتے تھے۔ تو میں تم دونوں موقع محل سے جو تمہیں سوٹ کرتا ہے اس کا ورق، اس کا حکم وہ تو دکھا دیتے ہو، وَتُخْفُونَ كَثِيرًا اور بہت سے اوراق، مقاصد، احکام چھپائے رکھتے ہو۔ حالانکہ قرآن یا کتاب اللہ کا جو آنا ہے، عُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اللہ کا کلام موسیٰ پر آئے، مسیح پر آئے، جہاں بھی آتا ہے اس سے وہ علم دیا جاتا ہے، عُلِّمْتُم تعلیم دیے گئے ہو تم وہ چیز، ان حقائق کی تعلیم کہ جن کو تم با استعداد خود، مجرد عقل انسانی جو ہے ان حقائق کا ادراک نہیں کر سکتی، اور نہ تمہارے آباء و اجداد، یعنی وحی کے حقائق اگر بربنائے وحی عطا نہ ہو تو مجرد عقل انسانی جو ہے ان کا ادراک نہیں کر سکتی، اولین و آخرین سارے کے سارے جمع کیوں نہ ہو جائیں۔ فرمایا قل اللہ، ان سے پوچھو یہ سوال، اور یہ اس کا جواب نہیں دیں گے کیونکہ اس سے خود ان کا قومی موقف جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، مفلوج ہوتا ہے۔ اس لیے کہو قل اللہ، یہاں پر جو رفقان محترم اللہ پر پیش ہے یہ اللہ ہو، یہ بڑی عام ہے۔ یہ تصوف نے اس آیت سے اللہ اللہ کا جواز نکالا ہے کہ جی اللہ اللہ کیا کرو، اللہ اللہ کیا کرو، اللہ اللہ ہی میں سارا مسئلے کا حل ہے۔ تو یہ رفقان محترم اگر اللہ اللہ کہنے کا قرآن حکم دیتا تو اللہ کی ہے پر پیش ہونے کی بجائے زبر ہوتی، یہ اللہ مفعول ہوتا، اور یوں ہوتا قل اللہ، ہا پر زبر۔ قرآن یا ہا پر زبر نہیں کہہ رہا، ہا پر زبر نہیں کہہ رہا۔ اور بڑے بڑے مشائخ، اکابر، سلطان الاولیاء، ان کی کتابیں پڑھیں تو اس آیت کو بنیاد بنایا گیا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کو صرف استدلال کے طور پر چھیڑا گیا ہے، اندر دیکھا نہیں گیا۔ تو یہاں ہے اللہ ہو، تو اللہ قل کا مفعول نہیں ہے بلکہ ما قبل عبارت کا جواب ہے من انزل، وہ کون سی ذات تھی کہ جس نے وہ کتاب اتاری جو موسیٰ پر آئی؟ تو اس کا جو قل اللہ ہو، یعنی اللہ ہو یا ذالک اللہ ہو الذی انزل، وہ اللہ تھا کہ جس نے کتاب موسیٰ پر اتاری تھی۔ تو یہ اللہ اللہ کرنے کا نہیں ہے بلکہ ماقبل کتاب کی جو نسبت انزال ہے اس کا منسوب الہ جس کی طرف نسبت ہے وہ اللہ ہے۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، فرمایا کہ یہ حقیقت کا اعلان تو کر دو اور پھر ان کے ساتھ بحثہ بحثی میں نہ پڑو۔ ذرہم فی خوضہم، چھوڑ دے تو ان کو ان کی بحثوں میں، مباحثوں میں، یلعبون، کیوں بحث مباحثے میں چھوڑ دو اور ان سے نہ الجھو؟ یلعبون، فرمایا کہ یہ تو کھلاڑی ہیں، یہ تو پہلوان ہیں، یعنی پہلوان کا مطلب ہوتا ہے کہ جیتنے کے لیے آئے گا، ہار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اکثر تو اب ہار مانتے بھی نہیں ہیں۔ کھلاڑیوں نے بہت کم اپنی ہار کو کبھی دل سے تسلیم کیا، تو یہ جو فرمایا یہ تو کھلاڑی ہیں، پہلوان ہیں، تو پہلوانوں کی نفسیات تو جیتنا ہوتا ہے، ہارنا تو جانتے نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ مذہبی بحاث، مذہبی مناظرے باز، ان کے ساتھ وقت ضائع نہ کرو، کیونکہ یہ تو ہمیشہ جیتنے کے خناس میں ہوتے، اور آج دیکھ لیں جہاں کہیں بھی مناظرہ ہوگا، جو بنیوں کا، بریلویوں کا، حدیث، تشیع، حتیٰ کہ ہندوؤں کا، مسلمانوں کا، اوپر جا کر تو ہر پہلوان یہی آتا ہے ہم جیت گئے، ہم جیت گئے، ہم جیت گئے۔
تو ایسے افراد کے ساتھ بحث میں سوائے وقت کے ضیاع کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لِّبَيْنِ يَدَيْهِ، فرمایا کہ یہ قرآن، یہ کتاب، یہ دستور حیات کہ جسے ہم نے نازل، یعنی اوپر ذکر تھا کتاب موسیٰ کا، اب اس عالمی کتاب کا ذکر ہوا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ فرمایا کہ یہ جسے ہم نے نازل یہ مبارک ہے۔ مبارک برکہ سے برکہ حوض کو کہتے ہیں جس میں حرام تر و تازہ پانی بھرا رہے اور جتنا بھی نکلتا رہے اتنا اس میں بھرتا رہے، اور مبارکہ درخت کو کہتے ہیں کہ جس کی مستحکم جڑ ہو، جڑ سے وہ پھیلے اور اپنے اسمار سے اپنے ان افراد کو جو اس کے اردا گرد ہیں ان کو فیضیاب کرتا رہے۔ تو قرآن حکیم نے شجرہ مبارکہ اور پانی جو بارش سے نازل ہوتا ہے اس کو مبارک قرار دیا، اور زمین کو بابرکت قرار دیا ہے۔ تو زمین جو زرخیز ہو، آسمان سے اترنے والا پانی بارش کا جو زرخیزی کا سبب بنتا ہے، اور درخت جو زرخیزی کا مظہر عتم بنتا ہے، تو یہ تینوں نسبتوں سے قرآن مبارک ہے۔ اور اس کا پھر ثمرہ ہے 14/24-25 میں کہ توفی اقرہا کل حین باذن ربہا، تو فرمایا سچ کر دکھانے والا ہے ان حقیقتوں کو جو پہلے قرآن سے مذکور ہوئی، اور یہ نازل اس لیے ہوا لتنذر ام القری مکہ کہ جو سینٹرل سٹی ہے، کیپٹل سٹی ہے، مرکزی ہے، اس کے اندر آپ انذار کا کام شروع کریں، بیداری کا، اور ومن حولہا، پھر اس کام کو سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھاتے چلے جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دعوت کا کام ام القری سے شروع ہونا چاہیے۔ ام القری سینٹرل پلیس جہاں سے احکام صادر ہوتے ہیں، جہاں سے فیشن، کلچر، تہذیب آگے جاتی ہے۔ تو یہ فطرت کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ پہلے ام القری سے کام شروع کرو، ام القری سے ومن حولہا، پھر اس کے قریب، پھر اس کے قریب، پھر اس کے قریب، اس طرح پھیلتا چلا جائے۔ والذین یؤمنون بالآخرہ یؤمنون بہ، تو جو کوئی تو ایمان رکھتے ہوں گے آخرت پر، وہ یقیناً اس قرآن پر ایمان لائے، یعنی جو صرف اینیمل لائف پر ریچ گئے ہیں اور ہیومن لائف، ہیومن پرسنالٹی ان کا موضوع نہیں ہے، ان کے لیے قرآن کا وجود اور عدم برابر ہے۔ ایمان وہی لائے گا جو حیات بالآخرہ یعنی ہیومن پرسنالٹی، حیات بعد الموت، ان حقائق پر ایمان لائے، وَعَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور پھر کتاب اللہ نے جو فرائض و واجبات ان کے ذمے لگائے ہیں اس کی حفاظت کرے۔ اب ان کے مقابلے میں، ایمان لانے والوں کے مقابلے میں جو ظلم کی روش اختیار کرنے والے ہیں، خواہ وہ شرک کے حوالے سے ہو یا فلاح انسانیت کا راستہ روکنے کے حوالے سے ہو، ان کا بیان شروع ہوتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ، اور ان سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے، افتراء علی اللہ کذبا، یہ مذہبی پیشوا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں جھوٹی روایات، جھوٹے قصے، جھوٹے کہانیاں گھڑتے ہیں، مذہبی پیشوا۔ او قال اوحی الی، اب ان کے اوپر رہنما، یہ تو عامت الناس، علماء عوام، اب ان کے اوپر وہ کہ جو کہیں ہماری طرف وحی کیا جاتا ہے، اصحاب کشف، وحی الہام کے مدعی، ولم یوحا الیہ شیء، حقیقت یہ ہے قرآن کے ماں سوا اب اللہ نے کوئی چیز وحی نہیں کی، جتنی وحی اللہ نے کرنی تھی وہ قرآن میں کر دی، قرآن کو اپنی حفاظت میں لے لیا، اور 33/40 میں حضور کے لیے خاتم النبیین ہونے کا اعلان کر دیا، اور کہ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، اب کسی وحی کے لیے انسان کو اوپر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ومن قال، اور اس سے بڑھ کر بھی کون ظالم ہے جو کہے سأنزل مثل ما انزل اللہ، کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے میں بھی مثل قرآن پیدا کر سکتا ہوں۔ مثلہ معہ کا جو عقیدہ ہے رفقائے محترم، یہ قرآن اس کو ظلم قرار دیتا ہے۔ قرآن تو ہے ہی لامثل، قرآن لامثل ہے، تو لامثل کلام جیسی کلام یا اس جیسا کلام یا اس جیسی وحی ازلم، یہ سب سے ظالم افراد ہے۔
کہ جو قرآن لا مثل کے بارے میں کہتے نہیں، قرآن جیسا ایک اور مثل بھی ہے، اور وہ قرآن پر حاکم ہے، قرآن محکوم ہے، وہ ناسخ ہے، قرآن منسوخ ہے، وہ جو ہے وہ قاضی ہے اور قرآن اس کے ماتحت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، فرمایا کہ یہ جو مفتری اور کذاب اور جھوٹی وحی بنانے والے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے مقابلے میں اور وحیوں کو مثلہ بنا کر قرآن پر قاضی بنانے والے، فرمایا ہے کاش کہ ان ظالموں کی آپ حالت دیکھیں فی غمرات الموت۔ غمرات الموت سے مراد صرف فرد کا انفرادی مرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ذلت، شکست، ناداری، محکومی، یہ وہ موت کے ہچکولے ہیں کہ زندگی سے محروم ہو کر قدم قدم پر ان کے لیے موت ہی موت ہوتی ہے، اور کائناتی قوتیں ان کو عذاب دینے کے لیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتی ہیں ان کی جانب، یعنی ان کے ظلم کی پاداش میں مکافات عمل متحرک ہوتا ہے، قدم قدم پر ان کو پکڑتا ہے۔ اخرجوا انفسکم، اور اس ذلت اور ناکامی کے وقت وہ کائناتی قوتیں یا مستضعفین انہیں کہتے ہیں کہ وہ جو تمہارے بڑے انفس سے مراد نفوس نہیں، مراد ہیں قائدین، ائمہ، پیشوا، کہ اب وہ میدان عمل میں لاؤ ان کو کہ جن کو تم اللہ کی وحی کے مقابلے میں، نظام ربوبیت کے مقابلے میں کھڑا کیا کرتے تھے۔ الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن اس دور میں تمہیں عذاب ہوگا کیا رفقائے محترم؟ عذاب الہون، ہانا یہون و ہونن و حوانا، پستی، محکومی، ذلت، محتاجی، لاغری، کہ اس اللہ کے کلام کے اوپر انسانی کلاموں اور روایات اور قصے کہانیوں کے غلبے سے تمہیں اس کے سوا کچھ نہیں ملا، ذلت ملی، رسوائی ملی، محکومی ملی، محتاجی ملی، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، بوجہ اس کے کہ تم نے قول حق کو چھوڑا اور قول حق کے اوپر غیر اللہ کے اقوال، نظریات، روایات، ان کو تم نے تھوپا۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم وہ ہو کہ جو اللہ کی آیات کے مقابلے میں اپنی چدراہٹ، اپنا بڑا پن، اپنی انفراد پرستی کے مفادات، جذبات، ان کو تم بڑا بنانے کے لیے جدوجہد کیا کرتے۔ یعنی جب اللہ کی آیات توحید والی، مساوات والی، ربوبیت عالمینی والی، اخوت والی، عدالت والی آتی تھی تو تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے ان سے کنی کتراتے تھے۔ فرمایا جا رہا ہے رفقائے محترم، حیات دنیا کے اس عذاب کے ساتھ ساتھ آخرت کے حوالے سے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، بے شک آؤ گے تم ہمارے پاس ایک ایک کر کے، فرادا فردن فردن، 19/95 فرمایا یاتینا فرد، آؤ گے تم ہمارے پاس محاسبے کے وقت، حساب کتاب کے وقت، ایک ایک کر کے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ پیدا کیا ہم نے تمہیں اول مرہ۔ اول مرہ بڑا عجیب لفظ آیا رفقائے محترم، میں تلاش میں تھا، ہمارے ایک دوست قرآن سے آواگان کا تصور ثابت کرتے ہیں، قرآن سے تناسخ آواگان، کہ انسانی روح بار بار بھیس بدل بدل کر آ رہی ہے، پتہ نہیں میں آپ کتنی دفعہ کتنی شکلوں میں آ چکے ہیں۔ تو اس نے اس مسئلے کو لے کر قرآن کا میں ایک دن مطالعہ کر رہا تھا تو یہ آیت میرے سامنے آئی، قرآن نے کہا کما خلقناکم اول مرہ، کہ ہر انسان پہلی دفعہ پیدا ہوا ہے، اول مرہ، ہر ابن آدم جب پیدا ہوتا ہے وہ پہلی دفعہ پیدا ہوتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ دوسری دفعہ پیدا ہو، تیسری دفعہ پیدا ہو، چوتھی دفعہ پیدا ہو رہا ہو۔ اگر آواگان یا تناسخ کا عقیدہ ہوتا تو قرآن اول مرہ نہ کہتا، کہ ہر پیدا ہونے والا اس کائنات میں اول مرہ آتا ہے، یہ پہلی دفعہ اور آخری دفعہ ہے، اس میں چکر نہیں ہے آواگان کا، بار بار آنے جانے کا، یہ باطل تصور ہے۔ تو بہرحال قرآن نے صرف ایک لفظ میں اول مرہ، وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور فرمایا کہ تم چھوڑ آؤ گے تم دنیا میں
ماں وہ چیزیں خولناکم جن کے خول تم نے اپنے اوپر چڑھا لیے ہو. ایک چہرے پر انسان کتنے چہرے چڑھا لینے کا عادی ہو گیا ہے، ایکسپرٹ ہو گیا ہے، اور نتیجتاً اس کا اثر چہرہ مسخ ہو گیا. یعنی دوسرے چہرے سجاتے سجاتے آرٹ بن گیا، تو حقیقی چہرہ کیا تھا؟ تو شد پریشان خاومن از کثرت تعبیر ہا، اتنی خواب کی تعبیریں بتائی گئی کہ اصل خواب میں بھول گئی. تو آج تو یہ فن ہو گیا ہے، ایک چہرے پر نقلی جعلی کتنے ہی چہرے سجا لینے. تو فرمایا کہ وہ جو میری اور تیری، میں اللہ کے سامنے اور میں کے ساتھ میرا، حتیٰ کہ میرا جسم، یہ جسم بھی اس حال میں نہیں ہوگا. قرآن نبدل امثالکم کہتا ہے. خیر، تو جو خول چڑھا لیے ہوں گے تم نے اپنے اوپر حیات عرضی میں، یعنی میری اور تیری کی نسبتیں اور اضافے، وہ ساری کی ساری دھرتی کا مال ہے، دھرتی پر چھوڑاؤ گے. ایک اور بات بھی سنو، وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ. اور اس وقت ہمارے حضور میں نہ دیکھ رہے ہوں گے ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو، شفیعوں کو، غوثوں کو، ابدالوں کو، قطبوں کو، شفیع المذنبین کو، شفعاء کو الذین، وہ کہ جن کے بارے میں تم نے یقین کر لیا ہے، اللہ اکبر، انہم فیکم شرکاء، فیکم، ان لکم نہیں فرمایا، فیکم، کہ جن کو تم اپنی ذات میں، خون میں، رگ رگ کے اندر جن کو تم نے بٹھا لیا ہوا ہے، دمادم مسکل اندر، اور فلاں کا پہلا نام، یعنی جو تمہارے خون کے اندر، رگ رگ کے اندر رچ بس چکے ہیں، شرک میں اس حد تک تم جان چکے ہو، فیکم شرکاء، کہ وہ لازم و ملزوم کے طور پر جس طرح کہ آپ ناخن سے گوشت کو علیحدہ کرنا، تو اس حد تک تم شرک میں مبتلا ہوئے، شفاعت کی شرک میں، کہ رگ رگ کے اندر تمہارے وہ شرک کی شفاعت سرایت کر گیا، رچ بس گیا. لقد تقطع بینکم، لیکن آج تمہارے اور ان کے مابین خاص رشتہ منقطع ہو گیا. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جن کو تمہارا گمان تھا کہ وہ تو تمہارے شفیع ہیں، تمہارے ذات کے اندر، جسم کے اندر، رگ رگ کے اندر سرایت کیے ہوئے ہیں، وہ جن کے بارے میں تمہارا یہ یقین تھا، وہ سارے کے سارے تم سے دم دبا کر بھاگ گئے. وہ تو تھے ہی نہیں، وہ تو تمہارا عفت تھا. ذالک افککم، وہ تو تھے ہی نہیں. اب وہ اللہ کہ جس نے یہ الکلام نازل کیا ہے، جس کی کے اوپر خصوصیات آئی ہیں، اس اللہ کا فطرت کے نظام میں کیا مقام ہے؟ تو یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ ایک طرف وہ قول تنزیل والا جو ہے نا، ریویل نالج، یعنی جو الفاظ میں اللہ کی گائیڈنس ہے اس کا مقام بیان کرتا ہے، اور دوسری طرف صحیفہ فطرت، ورک آف گاڈ، ورڈ آف گاڈ اور ورک آف گاڈ، الفاظ الہی اور اعمال الہی. یہ اللہ ہی کی شخصیت ہے، اللہ کی شخصیت کا اظہار ہے الفاظ میں کہ جس کا نام قرآن ہے، اور اللہ ہی کی ذات، اس کی عادات اور اس کی سنتوں کا بیان ہے صحیفہ فطرت میں، افعال و اعمال الہی میں، جس کا نام صحیفہ فطرت ہے، کتاب فطرت ہے. تو کتاب تنزیل قرآن کے ساتھ آپ کی صحیفہ فطرت جو ہے، کتاب فطرت جو ہے، اس کا بیان شروع ہوتا ہے. ان اللہ فالق الحب والنوا، فرمایا وہ اللہ جس کی تنزیل کے حوالے سے ماقبل بحث ہوئی، وہ وہی تو ہے جو پھاڑتا ہے حب دانے کو، نوا گٹھلی کو. حب اور نوا میں رفقائے محترم معانی کی دنیا آباد ہے، لیکن آگے چلیں گے. یخرج الحی من المیت، وہ وہی اللہ ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. اور پھر کس پہ بات کرے رفقائے محترم؟ اوپر کہا تھا یخرج، حی کو میت کے حوالے سے یخرجو کہا، اور آگے یخرج مخرج کر دیا، مخرج المیت من الحی. یوں بھی ہو سکتا یخرج المیت من الحی، یخلقت یخرج کے بجائے مخرج اس میں فاعل لے آیا. تو یہ تو قرآن کے الفاظ اور ان الفاظ کے جو شعر یخلقت تبدیل ہوتے ہیں، تو اس کے اندر اپنی ایک
حکمت اور دان ہوتی ہے. بہرحال وہ نکالنے والا ہے میت کو حی سے، اور وہ ذات جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے اس کے اندر کے امکانات کو سامنے لاتا ہے، اور وہ جو زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. اے لوگو ذالکم اللہ، وہی وہ اللہ ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، اس حقیقی مالک الملک کو چھوڑ کر کن آستانوں پر، کن اپنے جیسے انسانوں کے سامنے، آج جو ناتواں انسانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک رہے ہو. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ. فالق الاسباح، فالق الاسباح نہیں رفقہ محترم، فالق الاسباح. اسباح باب افعال کا مصدر ہے. فالق الاسباح، کائنات میں ہر وقت صبح ہی صبح. فالق الاسباح، اسباح ہوتا اسباح سوال کے زبر کے ساتھ، الاسباح تو ہوتا کہ کبھی صبح ہوتی ہے کبھی نہیں صبح ہوتی. الاسباح، کائنات میں ہر وقت صبح ہی صبح ہے. صبح اضافی ہے، آج آپ اس صبح میں آ رہے، کل ہم تسلسل کے ساتھ. الاسباح، صبح کے نظام کو پھاڑنے والا. صبح ہوتی رہے، صبح غائب نہیں ہوتی. الاسباح یہ صرف نقطہ ہے نوٹ کرنے والا کہ اسباح نہیں ہے، اسباح ہے. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور وہ اللہ وہ کہ جس نے رات کو تمہارے لیے بنایا کہ وہ تمہارے لیے دن بھر کی جو تھکاوٹ ہے اس کو دور کرے اور تمہاری طمانینت اور سکون کا باعث بنے. اور اس نے شمس اور قمر دونوں کو حسبانا، حساب کتاب رکھنے کے لیے. اور حاسبہ یحسب حسباناً، اگر حسبان مصدر ہو تو اس کا ایک معنی ہوتا ہے روزی فراہم کرنا، قیام کے اسباب مہیا کرنا. تو یہ سورج اپنی تمازت سے، چاند اپنی روشنی سے تمہارے لیے سامان نشو و نما فراہم کرنے کا بھی ایک ذریعہ بنتے ہیں. ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ تمام میئرمنٹ، یہ اندازے، یہ ڈیوٹیاں، یہ فرائض و واجبات اس اللہ کے ٹھہرائے ہوئے ہیں جو قوت والا بھی ہے اور علم والا. اور وہ اللہ وہی تو ہے کہ جس نے اے انسانوں تمہارے لیے ستاروں کو بنایا، نجوم کو بنایا. لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو ان ستاروں کے ذریعے. فی ظلمات البر، خشکی کے جو سفر ہوتے ہیں صحراؤں کے اندر بھی یہ ستارے تمہارے لیے ہدایت کا باعث بنتے ہیں، اور سمندروں کے اندر بھی. اور یہ سمندروں اور جنگلوں اور صحراؤں کی ظلمات کو دور کرنے کے لیے جو ستارے ہیں، اس میں ایک نقطہ کیا ہے، ستارے ہیں اس طرح ایک اور بھی ستاروں کا نظام ہے، چاند اور سورج کا نظام ہے، اور وہ ہے نظام وحی. 2 ستارے ہیں، 2 شمس ہیں، 2 قمر ہیں، ایک مادی اور ایک مانوی. یہ جو کچھ ہے یہ مادی ربوبیت ہے، میٹیریل نرشمنٹ، اس کے نجوم شمس اور اقمار ہے. اور ایک دوسرا ہے جسے ہم میٹیریل کی بجائے ذات انسانی کی ربوبیت